अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। कमरी कैलेंडर आ जाने और वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के बेहद इसरार के बावजूद पाकिस्तान में ईदों पर इत्तेफाक नहीं हो सका है, जबकि पाकिस्तान में आज पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा में 28 रोज़ों के बाद ईद मनाई जा रही है। बाकी पाकिस्तान में रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा, जिसके बाद पता चलेगा कि ईद कब होने जा रही है। इस पर रद्द अमल दिया है फवाद चौधरी साहब ने और उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ चांद नज़र आना नामुमकिन था। केपी हुकूमत के फैसले से जग हसाई हुई है। पेशावर में ईद मनाए जाने से एक बार फिर अवामी सतह पर यह बहस उभर आई है कि पाकिस्तान में कभी एक साथ ईद नहीं मनाई जा सकती है। इसका भी जवाब दिया फवाद चौधरी साहब ने। उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस और रेलवे का सफ़र बरसों तक हराम करार दिया जाता रहा। लाउड स्पीकर को हलाल कराने में काफ़ी अरसा लग गया, तो उन्होंने कहा कि ये चांद का मसला भी हल तो हो जाएगा, लेकिन इसमें वक्त बहुत लग जाएगा। इसी सारे मामले पर हम सवाल करेंगे। इस सवाल इस तरह से है, ईद का चांद एक बार फिर तनाज़े का शिकार। पेशावर में 28 रोज़ों के बाद ईद मनाई गई। रोयत हिलाल कमेटी के साथ साथ वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी भी मैदान में। क्या पाकिस्तान में ईद के चांद का मसला हल होगा, हाँ या नहीं? सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, एक तो हमारे नाज़रीन और अपने फैंस के लिए वाज़े कीजिएगा कि क्या आज आप ईद मना रहे हैं? दूसरा ये कि पेशावर में कहीं रोज़ा था, कहीं ईद थी, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ईद की नमाज ज़रूर अदा की। क्या मामला चल रहा है इस मामले से मुतालिक आपके ख्याल में? देखिए, हस्बे साबिक और हस्बे रिवायत मेरी ईद का दो मुफ्ती साहिबान वो हशर कर रहे हैं जो पीटीआई की हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान का कर रही है। हस्ब साबिक और हस्ब रिवायत मेरा रोज़ा है, मेरी वालदा का रोज़ा है, मेरे छोटे भाई जो यहीं होते हैं उनके रोज़े हैं, मेरी वाइफ का रोज़ा है, मेरे बड़े भाई मर्दान में ईद मना रहे हैं, मेरी बहनें ईद मना रही हैं, मेरे चचा ईद मना रहे हैं, मेरे मामू ईद मना रहे हैं। लेकिन इस मरतबा तो ये रियासत मदीना के नाम लेवाओं ने हमें एक और आजमाइश से दो चार किया है। और मैं चाहूँगा आज यहाँ अगर मुफ्ती फवाद चौधरी साहब होते या वो नूरुल हक कादरी साहब होते तो मैं उनसे पूछता, लेकिन आज तो वो नहीं है। तो अगर मेरे यहाँ पे जो कुलीग हैं उनमें कोई मेरी रहनुमाई कर ले, क्योंकि मैं तो हर साल मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से भी दरख्वास्तें करता हूँ, उनसे पंगा ले लेता हूँ और मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई से भी ले लेता हूँ। इस रोज़े में भी उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ भी वीडियोस दिए, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने, मैंने कालम भी लिखे। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद मैं उनके हुक्म की इत्बा इसलिए करता था और कर रहा हूँ आज भी कि जब तक वो इस मनसब पे बैठे हुए हैं और वो रियासत के नुमाइंदे हैं तो मैं उनकी हुक्म की तामील करूँगा। लेकिन आज अब मेरे लिए तो तब्दीली सरकार ने नया मसला पैदा किया है। मुझे अगर हसन निसार साहब बता दें कि उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऐलान कर दिया और यहाँ पे सूबाई हुकूमत ने नहीं किया है, यहाँ रोज़ा है, तो इस मामले में मैं सूबाई हुकूमत की इत्बा करूँ या बगावत करूँ उससे, या वफाकी हुकूमत की इत्बा करूँ और बगावत करूँ उससे। और इस मरतबा देखें, ठीक जो सबसे शर्मनाक बात है, देखें मजहबी उमूर के वज़ीर कौन है? नूरुल हक कादरी साहब। ये जो रोयत हिलाल कमेटी है ये उसकी एक मातहत इदारा है। इसका आज इजलास तलब किया है उसके एक सेक्शन अफीसर ने नूरुल हक कादरी के हुक्म पे। नूरुल हक कादरी के मस्जिद में आज ईद मनाई जा रही है। ख़ुद उसकी सूबाई हुकूमत ने, ये जो मुफ्ती पोपलजई की कमेटी है ये मकामी सरकारी कमेटी नहीं है, ये निजी कमेटी है। उसके फैसले पे उसी पीटीआई की हुकूमत ने आज सरकारी तौर पर ईद कर ली। और भाई तो अगर ये करना था तो फिर वही वज़ीर साहब जो है वो दूसरे बाकी पाकिस्तान के लिए आज इजलास क्यों बुला रहे हैं? और उससे बड़ा तमाशा ये वज़ीर आला का ताल्लुक स्वात फैल गई है। स्वात के लोग नहीं सिर्फ ऐसा नहीं है, देखें इस मरतबा सिर्फ कन्फ्यूजन नहीं है, एक शरी मसला भी आ गया है। स्वात, मलाकन और हज़ारा के लोग मरकज़ी रोयत हिलाल को फॉलो करते हैं और नहीं, सूबाई हुकूमत ने भी मरकज़ के साथ रोज़ा रखा था। अब उसी सूबाई हुकूमत ने उसको फॉलो किया तो वहाँ के लोगों के 28 रोज़े हो गए, इंक्लूडिंग वज़ीर आला के। सही। तो ऐसा हशर तो नहीं आपके ख्याल में हल होने वाला है, कुछ शरई मसला भी बन चुका है। ठीक है, आपके ख्याल में बिल्कुल नई ऑप्शन ले रहे हैं आप साफ़ी साहब के तो जज्बात भी इस मामले के साथ जुड़े हैं। जैसा साफ़ी साहब ने बताया उनके लिए हर बार का ही ये मसला होता है। हसन निसार साहब, आप क्या समझते हैं?
پہلی بات تو یہ ہے کہ صافی صاحب نے ان کے تضادات بری طرح بے نقاب اور ننگے کر دیے ہیں اور بہت خوبصورت کیا ہے. مشورہ میرا یہ ہے کہ نہ صوبائی کی سنیں نہ ان کی سنیں، اپنی سنیں. یہ جو ہم پیشہ ور قسم کے ملاؤں پہ بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں، بھی ہم پاگل ہیں. اچھا، فواد بیسیکلی میرے نزدیک جہاد کر رہا ہے. مجھے نہیں پتہ یہ قادری اور یہ فلاں ٹمکاں یہ کون ہے، کیا چیز ہے. اس کی وجہ ہے چونکہ میں بلیور ہوں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، اور یہ رب العالمین کے عالمین سے باہر کی چیز نہیں ہے. کشش ثقل آپ نے ایجاد نہیں کی، دریافت کی ہے. اٹ واز آلریڈی دیر. ایٹم جیسا حقیر ذرہ توڑنے سے انرجی کا جو طوفان آتا ہے وہ آپ نے صرف ڈھونڈا ہے بھائی. سو سائنس اور ٹیکنالوجی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے. رہ گیا اب یہ چاند چوند کا مسئلہ، تو چاند چھوڑیں، ایسے بے شمار مسائل جسے وہ اقبال کہتا ہے یومت خرافات میں یا فروات میں کھو گئی. یہ مسلمانوں کے لنگر بنے ہوئے ہیں. جب تک یہ سارے لنگر اٹھائے نہیں جاتے، کہتے ہیں شپ جب روانہ ہوتا ہے تو لنگر اٹھائے جاتے ہیں. یہ لنگر کاٹ دو، یہ ہٹاؤ ان کو، اٹھاؤ ان کو، ورنہ عالم اسلام آپ کا مبارک ہو اسی طرح منجمد رہے گا، منقسم رہے گا اور اسی طرح محکوم رہے گا. میں بہرحال چودھری فواد والی عید مناؤں گا. یہ الٹے لٹک جائیں سارے، بالکل پورا پاکستان ایک طرف ہو. میں سائنس اس کی وجہ صدیوں سے یہ شرمندہ ہو رہے ہیں، تذلیل ہو رہی ہے، ان کی بات ہی نہیں آتے. میڈیکل کالج بند کرایا تاکہ مسلمانوں کے بیڑا غرق کرنے کی ابتدا انہوں نے تب کی جب انہوں نے پرنٹنگ پریس بین کرایا. میڈیکل کالج کہاں مسئلہ ہے یہ ڈائسیکشن کو، تصویر کی، کیمرے کی خلاف ہر چیز کو، لاؤڈ سپیکر باز ہی نہیں آتے. بہرحال جی میں نے جواب دے دیا. بالکل آپ کہتے ہیں فواد چوہدری صاحب جہاد کر رہے ہیں. صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا؟ جی 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 جی. میں صرف ایک گزارش کروں، میں ضرور دیکھے مفتی پوپلزئی صاحب اور اسی طرح کے درجنوں مفتی یہ اعلان کرتے ہیں، میں ان کو فالو نہیں کرتا. وہ میرے علاقے کے بھی ہوتے ہیں، ذاتی تعلق بھی ہوتا ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں آئین اور قانون پہ یقین اور ایمان رکھنے والا انسان ہوں. آج یہ جو پورے پاکستان کو ٹھیک کرنے آیا تھا اور چوروں کو اندر کرنے آیا تھا، وہ اگر ایک نوٹیفیکیشن کر دے اس کے ماتحت وزارت مذہبی امور کا ایک سیکشن افیسر اگر آج نوٹیفیکیشن کر لے کہ آج کے بعد مفتی منیب الرحمان کی کمیٹی ختم، تو میں بالکل پھر اس کی اتباع نہیں کروں گا. جب تک وہ ریاست کے حکم سے قائم ہے مجھ پہ اتباع فرض ہے. اب ایک طرف فواد چودھری کو بھی یہ کام کرنے دیا، کابینہ میں اس نے فیصلہ کر لیا، اس کابینہ میں نور الحق قادری بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ تو نور الحق قادری کا کام ہے، تو عمران خان نور الحق قادری صاحب سے کم از کم اتنا کہہ لیتے کہ یار یہ فواد چودھری کے اس کو اپنا لو اور اس کو ڈی نوٹیفائی کر لو. 19 سال سے مفتی منیب الرحمان صاحب اس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آخر کوئی ریٹائرمنٹ بھی ہوتی ہے نا. ہوتی ہے بالکل. ایک کوئی نوٹیفیکیشن ہو، یہ کھچڑی پکی ہوئی آپ کے خیال میں، ایک اتھارٹی ہو جس کی بات سنی جائے سارے معاملے کے اوپر. بالکل صاحب صاحب کا پوائنٹ آ گیا سامنے. ایک بریک کی طرف ہم جائیں گے، اس کے بعد ہم جانیں گے ہمارے دیگر تجزیہ کار اس معاملے سے متعلق کیا سمجھتے ہیں اور وہ کب عید منانے جا رہے ہیں. بات کریں گے ایک بریک کے بعد. گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان میں عید ایک ساتھ منانے کا سلسلہ، یہ جو معاملہ ہے ایک ساتھ منانے کا، یہ کبھی ہو پائے گا ممکن؟ ہم چلیں گے محمل کی طرف. محمل، فواد چوہدری صاحب نے اس کے اوپر بہت ایفرٹ کی ہے، بہت آسان طور پر ایکسپلین کیا ہے سارے معاملے کو، اور یہ وہ معاملہ ہے جس کو پہلے ہم نے نہیں دیکھا کسی نے ٹچ کیا ہو اس طریقے سے. لیکن کے پی حکومت خود ہی نہیں ان کی بات مانی، تو عوام کیسے سمجھیں گے اس چیز کو؟ آپ سب پہلے تو خیر میں اس میں ہاں کا آپشن لوں گی. میں بھی ذرا فواد کی طرح تھوڑی آپٹیمسٹک ہوں. مجھے لگتا ہے کہ چلو ٹائم تھوڑا سا لگے گا لیکن لوگ جو ہیں یہ مسئلہ حل کر لیں گے اور ان کو سمجھ آ جائے گی کہ سائنس ہی ایکچولی جو ہے یہ کیلنڈر کا تعین تو سائنس کرتی ہے. یہ جو خالی آنکھ سے دیکھنا اور یہ سب جو ہے یہ کیونکہ اس زمانے میں نہیں تھی اتنی سائنس نے ترقی کی تھی. اب جب چیزیں آ گئی ہیں، اور میں بھی حسن نثار صاحب کی طرح فواد چودھری کے والے دن ہی یعنی کل کے دن ہی عید مناؤں گی، فواد ان سولیڈیرٹی وتھ فواد چودھری. بے شک مفتی منیب صاحب منائے یا نہ منائے، خیر وہ تب تک آ جائے گا. جہاں تک پوپلزئی کی بات ہے، دیکھیں پوپلزئی صاحب نے تو ایکچولی مفتی منیب سے ایک دن پہلے یہ جو تھا رمضان شروع کر دیا، تو ان کو جو لوگ فالو کر رہے ہیں ان کے تو 29
36 روزے ہوئے ہوں گے. لیکن بات یہ صحیح ہے کہ یہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت نے کیا میسج دیا ہے, انہوں نے پوپل زئی کے اس چیز کو کر کے فالو, ایک انہوں نے کیا اپنے ہی وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والے کو ایک عجیب و غریب سا میسج دیا, اور دوسرا انہوں نے باقی بھی رویت ہلال کمیٹی ہے جو بھی ہے باقی اس سب کو بھی انہوں نے کیا, ایک انہوں نے بھی مذاق اڑایا. دیکھیں ایک زمانہ ایک دفعہ ہوا تھا, مجھے اب یاد نہیں کون سا سال تھا, اس میں 3 عیدیں پاکستان میں ہو گئی تھی اسی طریقے کی وجہ سے. ایک رویت ہلال کی تھی, ایک کسی نے کہا کہ نہیں جی روزہ زیادہ بڑھ گئی یہ نہیں رکھنا, ایک کوئی اور فتویٰ, اس طرح کی چیز ہوئی تھی. بہت اس وقت مذاق اڑا تھا. میرے خیال میں کیبنٹ ویسے تو کہتے ہیں بڑا انہوں نے سپورٹ کیا فواد چودھری کے اس کیلنڈر کو, اگر وہ قمری کیلنڈر کو سپورٹ کرتے تو واقعی وزیر اعظم صاحب کو اس کے اوپر سائن کرنا چاہیے اور کہے جی پورا ملک اب اسی کو فالو کرے گا. یہ رویت ہلال کمیٹی ہو نہ ہو, ان کے یہ اور معاملات دیکھیں یہ نہیں کر سکتے, یہ کیلنڈر سائن لونر کیلنڈر اسی کو, تو یہ ذرا ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے. یہ حکومتیں مذاق اڑوا رہی ہیں اور یہ اتفاق کر رہی ہیں آپ صافی صاحب سے. ہاں بالکل, اسلام کے نام کے اوپر نا ادھر بہت یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جو کہ ہوتی نہیں, ان کا اسلام سے لینا دینا کوئی نہیں ہوتا. لیکن امید آپ کو بھرپور ہے ہاں کا آپشن آپ لے رہے ہیں. شاید ہمارے لوگ اس چیز سے مان جائیں. ٹھیک ہو سکتا ہے بالکل. مظہر عباس صاحب, ویسے یہ کے پی میں کس قسم کا پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب حکومت بھی عید منا رہی ہے, یا پھر عوامی رد عمل کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے وہ شعر ہے نا, جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے, اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے. دنیا اسلام کا میرا خیال ہے واحد ملک ہے کہ جہاں یہ کنٹروورسیز رہتی ہیں. آپ بتائیں کتنے ملکوں میں ہماری یہاں, پوری عرب کنٹریز اٹھا لیں, سارے ملک اٹھا لیں, کتنے ملکوں میں یہ کنٹروورسی ہوتی ہے کہ کسی جگہ ایک دن عید منائی جا رہی ہے, کسی جگہ دوسرے عید منائی جا رہی ہے. میسج کیا دے رہے ہیں ہم؟ بہت کہتے ہیں اپنے آپ کو نظریاتی ملک بھی کہتے ہیں, اب تو ریاست مدینہ کا دعوے دار بھی ہیں ہم کہ, لیکن یہ ہوگا کیا ہے؟ اور یہ کوئی نئی بات ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ حل ہوگا, اس لیے کہ جب تک اس طرح کی ٹینڈنسیز رہیں گی یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا, اور نہ حل ہونے جا رہا ہے. اسی لیے جب لاسٹ ٹائم آپ نے یہ سوال رکھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ میں دیکھوں گا کہ 5 تاریخ کو جیتتا کون ہے. دیکھیے ابھی تو وہ صرف فواد چودھری صاحب نے ریل کے ٹکٹوں کی بات کی, دوسری بات کی, ابھی چند سال پہلے تک ٹیلی ویژن پہ آنے کو جو ہے وہ کے بارے میں اسی طرح کی رائے تھی, اور وہ سارے لوگ جو اسکرین کو غیر اسلامی قرار دیتے تھے وہ سارے لوگ اسکرین پہ نظر آتے ہیں اب, وہ سارے لوگ, اور یکا یک, اور اس کی کوئی وضاحت بھی نہیں کی گئی کہ یکا یک یہ کیسے تبدیل ہو گیا. کیوں آج سے چند سال پہلے اسکرین پہ آنا, جو اسکرین پہ جو لوگ آتے تھے, یا کبھی ہمارے فوٹوگرافر یا کیمرامین ان کے پاس جاتے تھے تو ان کو باہر نکال دیا جاتا تھا. آج انتظار کیا جاتا ہے کیمروں کا, آج انتظار کیا جاتا ہے کہ فوٹوگرافرز آئیں گے تو ہم اپنی پریس کانفرنس شروع کریں گے. تو یہ کیا رویے ہیں ہمارے, یہ کیسا اسلامی ملک ہم بنا رہے ہیں کہ جہاں ہم ایک چاند پر اتفاق نہیں کر سکتے. اور خیبر پختونخوا کی حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, یعنی پوپل زئی جو ایک انفرادی حیثیت سے اپنا کنٹروورسیز میں رہے ہیں, کل خیبر پختونخوا کی حکومت نے ان کو اون کر لیا, اور ان کو اون کر کے انہوں نے پورے خیبر پختونخوا میں اعلان. اور دوسری طرف مفتی نعیم کیا کہہ رہے ہیں, مفتی نعیم اور دوسرے علماء کیا بات کر رہے ہیں. تو آپ نے مسلمانوں کو تفرقوں میں تو بانٹ ہی دیا ہے, آپ نے اب ایک ملک کو کئی حصوں میں اس طرح تقسیم کر دیا ہے کہ کہیں عید منائی جا رہی ہے, کہیں روزے رکھے جا رہے ہیں. خدارہ اس مسئلے کو اتنا مذاق نہ اڑائیں, اس ملک کا کتنا مذاق اڑائیں گے. بے حد ضرورت ہے. جی محمل مختصراً ایک لائن کہ شوکت یوسف زئی صاحب نے کہا کہ مفتی پوپل زئی کو مفتی منیب الرحمان کی جگہ جو ہے نا ان کو رویت ہلال کمیٹی کا ہیڈ بنا دیں. یہ دیکھ لیں ذرا ان کی سجیشن. پھر اب اور ہی زیادہ معاملہ جو ہے اس کے بعد کہاں حل ہو سکتا ہے. باہر ستار صاحب بی آر ٹی پروجیکٹ کا انچارج بنا دے کہ وہ مکمل کر لیں. یہ مفتی منیب نے کہا. باہر ستار صاحب, باہر صاحب اس بار تو فواد چودھری صاحب کی کوششیں ہمیں رائے گاہ ہی نظر آ رہی ہیں, جو انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی سب کو. مستقبل قریب میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جواب میرا نہیں میں ہے, لیکن فواد کی کوششیں رائے گاہ نہیں جا رہی. حسن صاحب نے جس طرح بات کی نا, جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ضرور جیتیں گے اس چیز کو, لیکن یہ تو ہم نے اس سے پہلے فریم ہی نہیں کیا نا.
देखिए हल नहीं होगा, इसका मसला हल नहीं होगा, और जिस दिन हल हो गया पाकिस्तान एक बड़ा मुख्तलिफ मुल्क होगा, क्योंकि ये खाली ईद का मसला नहीं है ना, ये एक एटीट्यूड है, ये गवर्नेंस का फेलियर है। यानी जो साफ़ी साहब बातें कर रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट कुछ कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ कर रही है, आपको होश नहीं है कि आपने कैसे चलाना है, एक छोटा सा इशू है, उसमें आपको एक फंडामेंटल गवर्नेंस का फेलियर नज़र आता है कि लोग बैठ के रैशनली सोच नहीं सकते कि हमें किस तरह से इसे लेके चलना है। और सोसाइटी के अंदर हमें वो मिट्टी पाव एटीट्यूड नज़र आता है जो स्टेट में भी नज़र आता है। आप फुआद के जो उसका लूनर कैलेंडर है आप उसे भी कंसिडर करने के लिए तैयार हैं, और आप मौलवी को भी खुश करने के लिए तैयार हैं। सो आप कह रहे हैं जी ठीक है वो भी चलते रहें, ये भी चलते रहें, नाराज़ हमने किसी को नहीं करना, और सारा मुल्क हम इसी तरह ही चला रहे हैं ना। जहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट है आप उसे भी नाराज़ करने में इंटरेस्टेड नहीं है। कोई रैशनल बात करता है आप कहते हैं हाँ ये बात भी ठीक है, कोई तीसरा बंदा कहता है जी दोनों बातें तो ठीक नहीं हो सकती, आप कहते हैं आपकी बात भी ठीक है। तो ये माइक्रोकॉज़म है उन तमाम इश्यूज का जो पाकिस्तान में आपको नजर आते हैं। तो ये इसी तरह से चलेगा, और अगर नहीं चलेगा, अल्लाह करे कि ना चले, लेकिन उस दिन पाकिस्तान एक बड़ा मुख्तलिफ मुल्क होगा, उस दिन वाकई नया पाकिस्तान होगा। जिस दिन हम एक ईद मनाएंगे, हम कहेंगे जी सारी दुनिया में आपको पता है चांद अगले 50 साल में कहाँ होना है, हम उसके लिहाज से चलेंगे, तो वो पाकिस्तान फिर एक डिफरेंट मुल्क होगा। मामला तो एक सिंपल सा मामला है, लेकिन जिस दिन इस पर पूरी कौम एक पेज पर होगी उस दिन नया पाकिस्तान। 3 नहीं के ऑप्शन सामने आए हैं, 2 हाँ के हैं। मेमल और मर साहब समझते हैं कि ये हल हो जाएगा इंशाल्लाह मसला। बहरहाल हम कल फवाद चौधरी साहब के कमरी कैलेंडर के मुताबिक ईद मनाएंगे, तो उस हवाले से हमारे तमाम नाज़रीन को आज की चांद रात मुबारक हो। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज़।